السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم اولئک الذین لہم سوء العذاب سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے سوء العذاب، برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون، سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، دیا جاتا ہے قرآن، مِن لَدُنْ حکیم علیم، نزدیک سے حکمت والا، علم والا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، سآتیکم منہا، میں ابھی لاتا ہوں اس کی، بخبرن، کوئی خبر، او آتیکم بشہاب، یا لاتا ہوں تمہارے پاس شعلہ، قبس لعلکم تصطلون، انگارہ تاکہ تم سینکو۔ ان آیات میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو منکرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، دنیا میں کھاؤ پیو موج اڑاؤ، عالی شان مکان ہونے چاہئیں جہاں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزرے، لیکن در حقیقت ان کا انجام پھر یہ ہوگا کہ آخرت میں انہیں سخت سزائیں ہوں گی، اور قیامت کے دن اہل محشر میں سب سے زیادہ خسارے والے یہی ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس علیم اور حلیم کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب یعنی قرآن مجید جو آپ کو مرحمت کی گئی ہے، اس سے ہر وقت اور آپ کو نئے نئے فوائد پہنچ رہے ہیں، جس میں مومنین کے لیے بشارتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا کہ مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد مصر کی طرف واپس جا رہے تھے، راستے میں وادی طویٰ کے قریب، جس کو طور سینا کہتے ہیں، کہ جب کہ سخت سردی کی اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھیں، ان کو ایک جگہ بٹھا کر کے آپ یہیں بیٹھو اور وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے ممکن ہے کہ آگ بھی مل جائے اور میں راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ تم آگ بھی سینک لو اور راستے کی بھی صحیح خبر ہو جائے گی۔ لیکن گئے آگ لینے تھے اور اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا، اللہ کا نظام در حقیقت اسی طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح نبوت سے نوازنا تھا۔ فلما جاءہا، پس جب اس آگ کے پاس آئے، نودیا، ندا دی گئی، انبوری کا، کہ برکت دیا گیا، من فی الناری، جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، حقیقت یہ ہے، ان اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، غالب حکمت والا ہوں، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو ڈال اپنا عصا، فلما رآہا، پس جب اس نے اسے دیکھا، تہتز، لہراتا ہوا، کأنہا جان، گویا کہ وہ بہت بڑا سانپ ہے، ولا مدبرن، وہ لوٹ گیا پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب، اور مڑ کر نہ دیکھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، تو خوف نہ کھا، انی لا یخاف، بے شک میں، لا یخاف، خوف نہیں کھاتے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، رسول، الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل، پھر اس نے بدل ڈالا، حسنا بعد سوء، بھلائی کو برائی کے بعد، فانی غفور الرحیم، تو بے شک میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، وادخل یدک، اور داخل کر اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، روشن ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات، 9 نشانیاں، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ہیں نافرمان قوم،
فلما جاءتم پھر جب آئیں ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں مبصرتاً آنکھیں کھولنے والی قالو وہ بولے ھذا سحر مبین یہ جادو ہے کھلا وجحدوا بہا اور انہوں نے انکار کیا اس کا واستیقنتھا حالانکہ اس کا یقین تھا انفسہم ان کے دل ظلم و علوا ظلم سے اور تکبر سے فانظر تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ عزیز طلباء جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک سرسبز درخت ہے، اس پر آگ جل رہی ہے اور شعلے اور زیادہ تیز ہو رہے ہیں۔ درخت جیسے جیسے شعلے تیز ہوتے ہیں آگ کی سرسبزی اور بڑھ رہی ہے۔ اونچی نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ نور آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے بلکہ غیبی اور نورانی آگ ہے جس کے اندر نور الہی ظاہر ہو رہا تھا، اس کی تجلی چمک رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے تو یک غیب سے آواز آئی مبارک ہے وہ جو اس آگ کے اندر ہے اور جو آگ کے آس پاس ہے، یعنی زمین کا یہ ٹکڑا مبارک ہے۔ اس آگ میں جو تجلی یا نور ہے وہ بھی مبارک ہے، اور اس کے اندر یا اس کے آس پاس جو ہستیاں ہیں وہ بھی مبارک ہیں، مثلا فرشتے اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اس وقت تم سے کلام کرنے والا میں ہوں اللہ زبردست حکمت والا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ انہوں نے ڈالا تو وہ تو ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا زبردست اژدہا بن گیا، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بمقتضائے بشریت خوف زدہ ہوئے اور پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ اس وقت حق تعالی شانہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، کیونکہ ہم نے تم کو پیغمبری عطا کی ہے، آپ اس کو واپس پکڑ لیں تو یہ عصا بن جائے گا۔ تو یہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اور دوسرا کہ ایک اور معجزہ جو آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں اور ڈال کر نکالیں تو بغیر کسی مرض یا عیب کے وہ روشن چمکدار ہو گیا۔ یہ دونوں معجزہ ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ وہ 9 معجزات یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کا اژدہا بن جانا۔ نمبر 2 گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے روشن ہو کر نکلنا۔ نمبر 3 دریائے نیل میں طوفان کا آنا۔ نمبر 4 ٹڈی دل کا بکثرت آنا۔ نمبر 5 فرعونیوں کے لیے جوئیں یا چیچڑیوں کی کثرت ہونا۔ نمبر 6 مینڈکوں کی ایسی پیداوار کہ ہر چیز اور برتن میں غیب سے مینڈک ہی مینڈک نظر آئیں۔ اور نمبر 7 فرعونیوں کے لیے تمام پانی کا خون ہو جانا اور ان کا ایک ایک قطرہ کو ترسنا۔ نمبر 8 زبردست قحط سالی۔ نمبر 9 بحر کلزم کا بنی اسرائیل کے عبور کے لیے خشک ہو جانا۔ تو عزیز طلباء یہ اللہ رب العزت کے عظیم احسانات ہیں بنی اسرائیل پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے فضلنا فضیلت دی ہمیں علی کثیر اکثر پر من عبادہ المؤمنین اپنے مومن بندوں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور مزید بھی بہت سے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام ان باپ بیٹے میں سے ہر ایک کو ان کی شان کے لائق حق تعالی شانہ نے علم کا خاص حصہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے، یہی وجہ ہے کہ لحن داؤدی اب تک ضرب المثل ہے۔ جب
صبح و شام اپنے مخصوص آواز میں زبور پڑھتے تو اور اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوتے تو نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند بھی وجد میں آ کر آپ کے گرد جمع ہو کر تسبیح و تقدیس میں شامل ہو جاتے، بلکہ پہاڑ بھی اللہ کی حمد میں گونج اٹھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بادشاہت اور سلطنت کے باوجود مملکت کے مالیہ سے ایک جبہ بھی نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ ایک دانہ بھی نہیں لیتے تھے، اور اپنا اور اہل و عیال کی معاش اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے وہ حاصل کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس وصف کو ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ بے شک اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم فرما دیا تھا، ایسی زرہیں ایجاد کی جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کو سمجھنے کا علم دیا گیا۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے گفتگو کرتا ہے، اسی طرح آپ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے اور سمجھتے تھے۔ ہوا آپ کے تابع تھی جو آپ کے تخت کو لے کر اڑا کرتی تھی، اور تیز رفتاری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو منزل اس زمانے میں 1 مہینے میں طے ہوا کرتی وہ آدھے دن میں طے ہو جاتی تھی۔ پھر جنات بھی آپ کے تابع فرمان، آپ کو ان پر ہر طرح کی قدرت تھی، آپ جس طرح چاہتے ان سے کام لے لیتے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نہایت زبردست اور پرشوکت تھا، اس میں جن، انسان اور پرندے سب شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ مجھے جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ آج اس زمانے میں اور آج کل کے حکمرانوں کی حالت دیکھ کر یہ بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اور ایسی پرشوکت بادشاہی کے ایک پیسہ بھی حکومت اور سلطنت کے مال میں سے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ نہیں فرماتے تھے، ہماری سمجھ میں آنا مشکل ہے، مگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اسی ہندوستان و پاکستان پر انگریزوں سے پہلے مغلیہ بادشاہوں میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کے متعلق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنا خرچ ٹوپیوں کی دستکاری اور قرآن کریم کی کتابت سے مہیا فرماتے تھے، مگر اخیر وقت میں حضرت عالمگیر نے وصیت فرمائی کہ میرا کفن دستکاری کے روپوں سے مہیا کرنا۔ گو قرآن کریم کی اجرت بھی کچھ ہے، اور علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں یہی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ادائے شکر کرنا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اتنے عظیم احسانات فرماتا ہے۔ ووارث سلیمان، اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا، وقالا، اور اس نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، واوتینا، اور ہمیں دی گئی ہے من کل شیء، ہر شے سے، ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ البتہ وہی فضل ہے کھلم کھلا۔ عزیز طلباء، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ٹھہرے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہ دونوں جمع کر دیں، اور وہ ملک عطا فرما دیا جو ان سے قبل یا بعد میں کسی کو نہ ملا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمیشہ شکر والی، صبر والی، عافیت والی
زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔